بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب رب العالمين دوستان ذی وقار بحمد اللہ تعالی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور دربار رسالت معاب علیہ افضل الصلوات و کمال التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ ناچیز اور آپ مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی جرنیلی روڈ بالمقابل سوئمنگ پول میاں والی پنجاب پاکستان میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہے بحمد اللہ تعالی آج 18 ذوالقعدۃ الحرام 1446 ہجری مطابق 16 مئی 2025 سنیسوی جمعہ کا روز روشن گزشتہ سے پیوستہ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 3 پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 11 آیات بینات سورہ آل عمران کی 21 تا 30 10 آیات بینات پر 11 رکوع مشتمل ہے۔ ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ان عنوانات کے تحت پیش کی جائے گی۔ آیات الہی کے انکاریوں کی تردید، پیغمبروں کے قاتلوں کی تردید، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور تورات پر بہتان باندھنے والوں کی تردید، مسلم امہ کے قاتل یہودیوں کی مذمت اور اس کے ضمن میں بنیان مرصوص کی شان کا بیان۔ یہ اتفاقی امر ہے کہ ایسے ماحول میں اس رکوع کا ترجمہ اور تفسیر ترتیب بار بیان ہوتے ہوئے آ گئی کہ جو آیت کریمہ ایسے عنوانات کا بیان کرتی ہیں کہ جو اس وقت مسلم امہ کے خلاف اسرائیل کی جارحیت، اسرائیل کے یہودیوں کی جارحیت پلس انڈیا کے مجوسیوں کی جارحیت کی تردید بھی کرتی ہے۔ چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ جو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم دیتے ہیں عدل کے ساتھ لوگوں میں سے۔ 3 جرم: اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں،
اللہ کے پیغمبروں کا ناحق قتل کرتے ہیں اور جو انہیں اس ناحق کے ناحق ہونے کا بتائے ان مومنوں کو قتل کرتے ہیں۔ وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا تو خبر دو، خوشخبری دو ان کو دردناک عذاب کی۔ بھئی یہ خوشخبری تو نہیں، خوشخبری تو ہوتی ہے جس میں اگلا سن کے خوش ہو جائے، یہ تو بدخبری ہے ان کے لیے کہ بے عذاب علیم ملے گا تمہیں دردناک۔ یہ تعریضن ہے، یہ ایسے ہے، ایک مثال سے سمجھیں، ہمارے ماحول میں کسی کو کوئی ہو نا معاملہ عجیب باتیں کرتا ہو یا عجیب سنگتیں رکھتا ہو، عجیب صحبتیں، اور اسے کہا جائے بھئی نہ کیا کرو ایسا یا نہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، پھر اس کو کوئی نقصان ہونا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہوں آیا مزہ، حالانکہ مزہ تو نہیں آیا ہوتا نا، درد پہنچا ہوتا ہے، اسے پریشانی پہنچی ہوتی ہے، لیکن اسے تعریضاً کیا کہتے ہیں؟ آیا مزہ۔ یا ایک اور مثال ہے، دوست بیٹھے ہوں گپ شپ میں، بے فکری میں بیٹھے ہیں، گپ شپ میں انہیں اندازہ ہی نہیں، توجہ ہی نہیں اور بھروسہ بھی نہیں، دور دور تک خیال بھی نہیں، اور ان کا ایک دوست جو وہاں محفل میں اگر حاضر ہے موجود نہیں، اچانک آئے اور کسی ایک کو زور سے پیچھے سے مکہ لگائے، وہ جو درد سے یوں کر کے کہہ رہے کون ہے، تو پھر اس سے آگے سے بجائے یہ کہنے کے کہ بھائی یار سوری، یا میں نے کسی اور کو سمجھا تھا تمہیں مار بیٹھا، یا وہ بھی مارنے والا بھی تسلیم کرتا ہے میں نے جان بوجھ کے مارا، تو اس کی تکلیف کا جب وہ اظہار کرتا ہے تو کہتے آیا مزہ، حالانکہ اسے مزہ تو نہیں آیا ہوتا، تکلیف آئی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تعریض۔ تو یہود بے بہبود آج کے بھی اور اس وقت کے بھی، یہ ان کے آباء و اجداد، یہ اب کے اسرائیلیوں کے خبیثوں کے، یہ پرانی دشمن ہے یہ نسل آیات خدا کی بھی، نبیوں کو ناحق قتل کرنے والے، اور جو اس ناحق پر انہیں ٹوکے ان مومنوں کو قتل کرنے والے، تین جرموں والے۔ فرمایا ان کو بشارت دو دردناک عذاب کی۔ کیا مطلب؟ مشرکوں کے بارے میں آتا ہے تفسیروں میں کافروں کے کہ جب انہیں جہنم میں جلایا جائے گا نا، تو قرآن میں نا وقودھا الناس والحجارہ، کہ آگ وہ ہے جہنم کی، نار جہنم کی، جس کا ایندھن کون سی؟ دو چیزیں ہیں، لوگ بھی اور حجارہ، پتھر بھی۔ لوگ تو چلو جو کافر ہیں یا جو اپنے جرموں کی پاداش میں، مسلمان بھی وقتی طور پہ سزا پائیں گے، تو پتھروں کا کیا جرم؟ وہ تو غیر مکلف ہے۔ فرمایا پتھروں کو ان کے جرم کی وجہ سے نہیں، بلکہ مشرک جو من گھڑت خداؤں کو رب کے مقابلے میں اپنا سمجھتے تھے چھٹکارے والا، ان کی ٹکور دی جائے گی ان کو گرم کر کے، تاکہ انہیں اور رنج پہنچے کہ انہیں تو ہم چھٹکارے کا ذریعہ سمجھتے تھے، انہی کے ذریعے ہمیں ہمارا عذاب بڑھایا جا رہا ہے۔ گویا اس وقت انہیں بھی یہ کہا جا رہا ہوگا اے ہن آیا مزہ۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ خبیث اس وقت کے ہوں یا آج کے اسرائیلی، انہیں مسلمانوں کے بلکتے بچے بے وجہ نہتے مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بلا کوئی فرق کیے صرف اس بیس پر کہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان ظالموں نے ان کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ وہ غزہ کے بلکتے بچے اور وہ بیچارے کمزور بوڑھے اور وہ نوجوان جن کے بال بچے ان کے سامنے ظالموں نے ذبح کر دیے، اور وہ بچیاں جن کے سہاگ لوٹ گئے، ایسے میں بھی کسی بدبخت کی غیرت نہ جاگے اور اس کی پیاس کوک اور پیپسی کے علاوہ نہ مرتی ہو تو وہ مر جانے کے لائق، ڈوب کے مر جانے کے لائق ہے وہ بدبخت جس کی پیاس پھر بھی اس پیپسی اور کوک سے بجھتی ہو، کہ جس کا ایک ایک قطرہ وہ گویا خون مسلم سے سینچا ہوا ان بدبختوں۔ دکانداری نہیں چلتی جی، برباد ہو جائے ایسی دکانداری۔ یہ ہمارے میاں والی میں لاری اڈے پہ فریسکو سویٹ، سب آئٹم اس نے ان بدبختوں کو اٹھا دیے، سب پاکستانی رکھے ہیں۔ اس سے پوچھیں اللہ نے اس کا رزق روک لیا؟ یعنی اللہ کے دشمنوں کے آئٹم رکھو گے تو رزق ملے گا؟
اور اللہ کے دین کا کلمہ پڑھنے والے اللہ کے حبیب کے غلاموں کے رکھو گے تو نہیں ملے گا رزق۔ یہ سوچ دیکھیں، یہ وہی سوچ ہے ابو جہل والی جس کا تسلسل ابھی بھی چلا ہے۔ ABC پڑھو گے تو روزی روٹی ملے گی، اور الف با جیم قرآن پڑھو گے تو نہیں ملے گی، یہ وہ والی سوچ ہے۔ اللہ بچا۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہے وہ لوگ برباد ہو گئے، کارت چلے گئے اعمال ان کی دنیا اور آخرت میں۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہے واسطے ان کے کوئی مددگار۔ ان بدبختوں کے مددگار بھی پھر ان جیسے ہوتے ہیں، ٹرمپ جیسے، جیسے وہ انڈیا کے مجوسیوں، آگ کے پجاریوں، پتھروں کے پجاریوں کا وہ مددگار بنا۔ اور پھر بدبختی ہے آج بھی جو وہابیہ ان کو بڑا سر پہ چڑھاتے ہیں نا، نجدیوں کو، لال رومال والوں کو، جو روزہ رسول پہ درود اسلام بھی نہیں پڑھنے دیتے، اب چڑھاؤ نا ان کو، سر پہ بٹھاؤ۔ تو کیا کر رہے ہیں؟ ٹرمپ گئے جو اس وقت پورے کفر کا نمائندہ بنا ہوا ہے، انہوں نے نوجوان لڑکیاں کھڑے کر کے اس سے ہاتھ ملوائے ہیں عربیوں نے، اور ان کو نچوایا ہے اس کے استقبال میں، اور اس کے گلے میں سونے کا گولڈ میڈل ڈالا ہے جو پوری دنیا کے مسلمان مرد و زن، پیر و جوان، بچوں کا قاتل ہے اس کے۔ یال سعود بروزن یہود بے بہبود، یہ دو قبیلے ہیں، اہل نجد ان کے ذمہ مذہبی انہوں نے ذمہ داری لی، اور آل سعود نے انتظامی ذمہ داری لی۔ دونوں گستاخان رسول ہیں، جنت المعلا اور جنت البقیع کے مزار منہدم کرنے والے۔ اور ان کے بڑوں کی کتابوں میں لکھا ہے ابن عبد الوہاب نجدی کہ میں قادر ہوا تو یہ صنم اکبر بڑا بت ہے، معاذ اللہ، روزہ اقدس اس کو گرا دوں گا۔ اللہ نے اس بدبخت کو ہمت نہیں دی۔ یہ وہ ظالم لوگ، یہ ڈاکو تھے، یہ حرم کے راستے پہ لوٹتے تھے حاجیوں کو، یہ جو لال پیلے سفید رومالوں والے، یہ اللہ کی آزمائش۔ حرمین طیبین پہ قابض ہونا حق کی دلیل نہیں، ورنہ ابو جہل کے بارے میں کیا کہو گے؟ مشرکین مکہ جنہوں نے رب کے گھر میں رب کے مقابلے میں 360 من گھڑت خدا رکھے ہوئے تھے، تو وہ حق پر تھے۔ حق پر ہونا حرمین طیبین پہ قبضہ ہونے سے نہیں ہوتا۔ تاجدار حرمین، نانا حسنین، صاحب کعبہ قوسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین، عقائد و نظریات، ان کو ماننے کا نام حق پہ ہونا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا نہ دیکھا اے حبیب تو نے ان کو جو دیے گئے کتاب کا ایک حصہ، یعنی یہود و نصارہ، یدعون الی کتاب، بلائے جاتے ہیں کتاب اللہ کی طرف، جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے اور کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں، یعنی تورات دی گئی، انجیل دی گئی، اور قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، ثم یتولی فریق منہم، پھر گیا ان میں سے ایک گروہ، وہم معرضون، اور منہ پھیر باتیں بڑی بناتے تھے۔ حضرت ابراہیم پہ الزام ڈال دیا کہ جی وہ بھی یہودی تھے، استغفر اللہ۔ کہاں لکھا جی؟ تورات میں۔ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن اترا ہے، قرآن ساری کتابوں کا علم اپنے اندر رکھتا ہے، حضور تو انجیل، تورات، زبور سب کے عالم تھے، فرمایا لو تورات۔ تو پھر فر یفر فرارا، مشکات شریف میں حدیث ہے کہ ایک زنا اور بدکاری کا کیس ہوا یہودیوں میں، تو چکر دینے کے لیے نا کہ ہم جی حق فیصلہ کریں گے، یہ مسلمانوں کے پیغمبر صادق و امین ہیں، ان سے بھی فیصلہ کرواؤ۔ حضور کے پاس گئے، حضور نے فرمایا اس کا مسئلہ تو تورات میں موجود ہے، کیونکہ وہاں بھی رجم سزا تھی، سنگساری، اور یہاں بھی قرآن ہے۔ کہا ہمیں تو نہیں ملا، کہا لے کے آؤ۔ اتنے خبیث ہیں، پڑھ رہا تھا تو اوپر ہاتھ رکھ دیا ان کے بڑے گرو نے، پوپ نے، تو کہا خبیث ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا تو لفظ ہیں تلوہ آیت الرجم، لاہ یلوہ، لوہن کا معنی ہوتا ہے چمکنا، چمک رہی تھی آیت رجم، واضح تھی بالکل، جس طرح وہ چوری کا کیس ہوا، ہاں تو کہا ہمیں تو نہیں ملا اس میں، حالانکہ اس میں ہے ہاتھ کاٹنے کی سزا۔ بلکہ یہ جو شرعی سزائیں اور حدود ہیں، یہ سب سے سخت تو دین موسوی میں تھی، تورات میں۔ ان کے ہاں تو یہ تھا کہ وہ کہا توبہ کرو تو اس کی توبہ بھی کفارہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، اور جناب جہاں نجاست لگ جائے اس جگہ کو کاٹ دو، کپڑے پہ یا بدن پہ۔
بات سمجھے میری؟ ایسے یہ فنکار ہیں حقیقت کو چھپانے والے. اس لیے علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ کا چھپانے کی باتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ جو انجیل تورات میں ہمارے آقا کی شانیں ہیں ان کو بھی چھپاتے تھے. تو آج بھی جو مولوی بھلے کلمہ اسلام کا پڑھتے ہوں لیکن ممبروں پہ اپنی تقریروں میں اور کتابوں میں اپنی تحریروں میں شان مصطفیٰ چھپائیں اور پردے ڈالیں، سمجھ جاؤ وہ اسلام کے ایجنٹ نہیں، وہ یہود و نصارہ کے اعلی کار. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں. بریلی والے کہتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں عجب کھانے غرانے والے. کھاتی تو ساری دنیا حضور کے صدقے ہے نا، اور پھر حضور کے غلاموں یعنی اولیاء سے الجھیں. تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہیں عجب کھانے غرانے والے. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. یہ آیت کریمہ ایک سوال کا جواب ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھی ایسی خباثت کیوں کرتے تھے جب یہود و نصارہ کو پتہ تھا انجیل تورات میں یہ سب آیا ہوا ہے، قرآن نے بھی تصدیق کی ہے کہ اسلام حق ہے، نبی آخر الزمان حق ہیں، وہ سب منسوخ ہو چکا، اب ان کا دین مانو، تو کیوں نہیں کرتے تھے؟ فرمایا اس وجہ سے بے شک وہ بینہم کہیں طور پہ کہ وہ کہتے تھے قالوا لن تمسنا ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ الا ایاما معدودات مگر گنتی کے دن. وہ کہتے تھے کوئی ان کا ٹھیکہ ہے یا بات چیت ہوئی ہے یا کوئی سٹامپ لکھے ہوئے معاذ اللہ کہ بھائی چند دن وہ بھی ہمارے بڑوں کے جرم کیے میں تھوڑی سی سزا ملے گی، ہم پکی جنم میں نہیں جائیں. قرآن نے دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارا عہد میثاق ہو چکا ہے اسی بات کا. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور دھوکہ دیا ان کو ان کے دین میں اس چیز نے وہ جو کھڑتے تھے. افطراء اللہ جو کرتے تھے نا، اللہ پر بہتان باندھتے تھے، افطراء الرسول کرتے تھے، افطراء علی الکتاب کرتے تھے، اس کی سزا تھی کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں گے. یہ لفظ ایک بولتے ہیں نا ہمارے ہاں غرور اور غرور، غین کے پیش کے ساتھ ہے غرور. غرور ہوتا ہے غرور کرنے والا. اس کا اصل معنی تکبر نہیں ہے، گھمنڈ نہیں ہے. لوگ اس کو اردو میں تکبر گھمنڈ کے معنی میں بولتے ہیں. غرور کا معنی ہے دھوکہ. تو تکبر بھی تو دھوکہ ہوتا ہے نا کہ بندہ ہوتا نہیں بڑا اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے. غرور کا اصل معنی تکبر نہیں، غرور کا معنی کیا ہے؟ دھوکہ. تو پھر اردو والے غرور کو تکبر کے معنی میں کیوں بولتے ہیں کہ غرور ایک قسم کا تکبر کی طرح غرور دکھ ہے. تکبر دکھ ہے نا. حدیث پاک میں مشکاۃ شریف میں الکبریا اور ردائی، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کبریا ہونا اور کبریائی یہ میری ردا ہے، میری چادر ہے، اس میں جو ہاتھ ڈالے گا وہ تباہ و برباد ہوگا. حدیث قرآن میں ان اللہ لا یحب المتکبرین، بالکل پسند نہیں ہے لوگ اللہ تعالیٰ کو. اور دوسری جگہ فرمایا تکبر مت کرو، تم آسمانوں کے پہاڑوں کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتے، نہ زمینوں کو چیر سکتے ہو. بخاری شریف حدیث میں میدان معاشر میں یوں روندے جائیں گے چیونٹیوں کی طرح لا کے لوگوں کے پاؤں تلے، کہ جیسے دنیا میں یہ ہر کسی کو کچلنے کے چکر میں ہوتے تھے نا. اس کے بعد 2 ٹکے آ جائیں، گاڑی آ جائے، ہاں تھوڑا سا وہ مقصد ہے کچھ بن جائے، ہاں فوراً ملک صاحب خان صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا صاحب بن جاتے ہیں. یہ صاحب وہاں چیونٹیوں کی شکلوں میں لائے جائیں گے. ہاں حدیث بخاری میں یہ بھی ہے التکبر مع المتکبر صدقۃ. اللہ کے حضور دل جھکا رہے، ادھر آکڑ کون سی، اور اگلا خام خواہ اکڑے، اس کی اکڑ توڑنے کے لیے اکڑنا یہ صدقہ ہے. التکبر مع المتکبر صدقۃ. لیکن وہ پھر اس ٹائم اپنی نیت اور دل پہ غور کرے کہ میں ویسے اپنے اس میں انا میں ہوں یا باقی اگلے کی انا توڑنے کے لیے. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لَا رَيْبَ فِيهِ. کیسا ہوگا منظر جب ہم جمع کریں گے ان کو اس دن جس میں کوئی شک. وہ دن تو آنا ہے نا، وہ تو آنا ہی آنا ہے، اور اس میں جمع ہونا ہی ہونا. معاشر کو معاشر کہتے اس لیے معاشر جمع ہونے کی جگہ. قیامت کو کیا ہوگی؟ سب قائم ہو جائیں گے، اٹھیں گے. سب سے پہلے 2 جہاں کے والی اٹھیں گے. جامع ترمذی میں ایک دفعہ تشریف لائے مسجد شریف میں، دانے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں میں فاروق کا ہاتھ. یہ حضور کے جیتے جی فیصلے ہو گئے تھے. صحابہ مسکرائے، حضور مسکرائے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. صحابہ یہ جو پیارا منظر دیکھ رہے ہو قیامت میں بھی دیکھو گے، میں انہی 2 یاروں کے ساتھ جو اٹھوں.
آج بھی حضور کی گنبد خضرا کے سائے میں 70,000 جہاں صبح اور 70,000 شام نوری حاضر ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں، اور تن اور من کے کالوں کو وہاں حاضری نصیب نہیں ہوتی، وہ ان کی وجہ سے، ان سے ان کو چیڑا ہے جن کو حضور نے ہمیشہ ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبا میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی، حضور کے ساتھ لیٹے۔ تو فرمایا جس دن ہم جمع کریں گے وہ گھڑی کیسے ہوگی، وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر نفس کو، ہر جان کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں ہوگی بھائی، اچھے کی اچھی جزا، برے کی بری سزا، سب پورا پورا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، یہ جو اتراتے ہیں نا کچھ مل جائے تو، وزارت، چودراہٹ، وڈیرا پن اور مخلوق کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیا، نہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہہ دو حبیب اے اللہ، اے ملک کے مالک، ذاتی، سچے، حقیقی، تؤتی الملک من تشاء، عطا فرماتا ہے تو ملک جسے چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور کھینچ لیتا ہے ملک جس سے چاہتا ہے، حاکم بناتا بھی وہی ہے اور حکومت چھینتا بھی وہی ہے، بھانا بنتے ہیں بندے، وتعز من تشاء، اور عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء، اور رسوا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو ملک، عزت، ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ خدائے بزرگ و برتر، اس لیے کوئی مت گھمنڈ کرے 2-4 دن کی زندگی پہ، کسی لحاظ سے بھی، شوہر بھی تو ایک بادشاہ ہوتا ہے نا بیوی بچوں کا، وہ بھی گھمنڈ نہ کرے، استاد بھی چند اپنے اسٹوڈنٹ کا بادشاہ ہوتا ہے نا، بڑے تصوف والے لوگ ہیں نا، داتا صاحب سے کسی نے پوچھا تدریس کیوں چھوڑ دی، پڑھانا، اب تو بڑے عالم ہیں، کیونکہ اس ٹائم تو عالم ہی یہ کام کرتے تھے نا، بیعت کا اور طریقت کا، اب تو جو جتنا چٹا جاہل ہو اسی گدھے کو گدی پہ بٹھاتے ہیں، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس تدریس میں بھی نا بادشاہت کی بو آئی ہے، بادشاہت کی کیا آئی ہے؟ بو، بڑے پن کی، کہ بھائی میں مسند پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ جو آگے بیٹھی ہے یہ میری رعایا ہے، فرمایا میں نے تدریس بھی چھوڑ دی کہ یہ بو تکبر والی نکلے، یہ ہے تو سچ نا، ہم جب بیٹھے تھے نا، بخاری شریف آگے رکھی ہو، ہاں کوئی کتاب رکھی ہو فقہ کی، ہدایہ شریف، یا جناب منطق کی ملا حسن، یا کوئی بڑی کتاب پڑھا رہے ہیں، میں کہتا میں پلے پھٹی کے آگے 4-5 ہی بیٹھے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا وہی ہے مالک ملک، مالک عزت، مالک ذلت، بیادک الخیر، تیرے دست قدرت میں بھلائی ہے، ساری بھلائی کس کے ہاتھ میں؟ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چاہت پر قادر، بے شک تو ہر چاہت پر قادر۔ یاد رکھے اللہ کسی عیب پر قادر نہیں، عیب اس کی چاہت بھی نہیں، بے شک تو ہر چاہت پر قادر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، نکالتا ہے رات کو دن میں، ڈالتا ہے رات کو دن میں، اور ڈالتا ہے دن کو رات میں۔ توجہ، یہ بات میری سمجھیے گا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ رات دن سے، دن رات سے نکلتا ہے، کیا مطلب؟ ابھی ہنوز صبح کی اندھیری باقی ہوتی ہے رات کی، اس میں سے صبح کی پھوٹ پھٹتی ہے، تو دن کس سے نکل رہے ہیں؟ رات سے، اور ابھی سورج بھلے ادھر سے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، لیکن ابھی ادھر مشرق سے اس کے بعد دن میں سے ایسا ایسا اندھیری اٹھتی ہے۔ یہ ظاہری معنی ہے، اور باطنی معنی کیا ہے؟ علم نور ہے، دن ہے، اور جہالت رات ہے، اندھیری۔ جہالت سے علم آتا ہے، اور کبھی علم والا جاہل ہو جاتا ہے، یا اس سے جاہل سے عالم، یا عالم سے جاہل پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ میں نے 1-2 جمعے پہلے بھی یہ آیت کی بات تو بتائی تھی، پھر بتاتا ہوں۔ ہمارے ہاں رزق کا معنی لوگ روزی روٹی لیتے ہیں، لیکن لفظ رازق کا، یرزق و رزقن کا اصل معنی ہے عطا کرنا، جو بھی اللہ کی عطا ہے وہ رزق ہے، ایمان ہے، علم ہے، عمل ہے،
حقیقت ہے، معرفت ہے، سچائی ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، مال ہے، ماتا ہے، مکان دکان، جو بھی عطا ہے نا وہ کیا ہے؟ رزق. تو جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ دست کر دیتا ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. آخری دو آیتیں ہیں اور مضمون وہ ہے جو دور حاضر میں بالکل کرنٹ ایشو چل رہا ہے. آل یہود، اسرائیلیوں کی فلسطینیوں کے خلاف سازشیں، اور یہ ہند کے مجوسی مشرک آگ کے پجاری اور بتوں کے، ان کی ہندی مسلمانوں کے خلاف سازشیں. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مت بنائے مومن کافروں کو دوست مومنوں کو چھوڑ کے. یہ قرآن نے ہمیں تانا دی ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بناؤ. مجھے کہنے دیجئے یہ آل سعود بروزن یہود، یہ خبیث کعبے کی کمائی کھا کر شرابیں پینے والے، ان بدبختوں کو دیکھو، الو کے پٹھوں کو، کہ جب اسرائیل کا یہودی بے سبب ہمارے ہندوستان مرد و سن پیر و جماع کو وہ دن رات گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے، یہ بدبخت پوری دنیا کے مسلمانوں کے قاتل ٹرمپ کے گلے میں سونے کے میڈل ڈال رہے. ان ظالموں سے بھی بڑھ کر کوئی خبیث ہوگا جنہوں نے رسول اللہ کے آل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے جنت المعلا مکہ مکرمہ میں اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں ان کے مزاروں کو بلڈوز کیا. ابن عبد الوہاب نجدی خبیث نے کتاب التوحید کے نام سے جو گستاخی پھیلائی، صنم اکبر لکھا، گنبد خضرا کا نام رکھا، بڑا بت صنم اکبر کہتا ہے میں گرانے پہ قادر ہوا تو یہ روزہ گرا دوں گا. دنیا بھر کے مسلمانوں نے جب وہ احتجاج کیا تو یہ خبیث باز آیا. یہ اس کی ماننے والی یہ نسل ہے نجدی جن کے پاس مذہبی نظام ہے، اور وہ سعودی یہ ڈاکو تھے، حاجیوں کو لوٹتے تھے اور حرمین پہ قابض آئے. ترکیوں نے دیکھا کہ حرمین میں اب گولی چلے گی، پیدبی ہوگی، تو وہ 100 سالہ معاہدہ کر کے علیحدہ ہوئے. ان بدبختوں نے ٹرمپ کے گلے میں میڈل ڈالے ہیں. اور ظالموں، مسلمانوں کے قاتل کو تم نے ایوارڈ دے رہے، اور ان کی بیگمات نے ان سے ہاتھ ملائے، اور اتنے دلے ہیں کہ ان میں سے ایک کو وہ نامینیٹ کر کے کہہ رہا ہے یہ سب سے خوبصورت ہے، اور یہ دلے ہنس رہے ہیں. اور نوجوان لڑکیوں کو ننگے سر بال لہرا کے اس کا استقبال کروائے. یہ دنیا سے اب کو نیٹ کو چھپنے دیتے ہیں. تو قرآن فرماتا ہے مومن اگر ہو تو پھر کافروں کو دوست نہ بناؤ نا، پھر مومنوں کو. پتہ چلا یہ خبیث مومن نہیں ہے. حرمین پہ قبضہ ہونا اور چیز ہے، اور حرمین والے مصطفیٰ کے عقیدے پہ ہونا اور ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، آگے سنو، قرآن فرماتا ہے جو ایسا کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں، کوئی جزا نہیں ہے، کوئی انعام نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے ان لال رمال والے بدماشوں کے لیے. عمر رسیدہ بوڑھا ہے، ان بزرگوں جتنا ریٹائر ہو کے عمر بھر کی کمائی، وہ جناب ترسا ہوتا ہے حج یا عمرہ کر کے جب سونے محبوب کے دربار میں جاتا ہے. ادھر عام کوئی لینے جائے، ادھر تو جاتے ہی درود پڑھنے. حج عمرے کے تو سارے جتنے ارکان ہیں وہ تو حرم مکی میں ہیں. عام جیل بندے کو بھی پتہ ہے بھائی حج اور عمرہ کیا ہوا کسی نے آپ میں سے؟ نہیں کیا؟ میں نے کیا. جتنے اس کے ارکان ہیں وہ حرم مکی میں ہوتے ہیں، مدنی میں نہیں ہوتے. وہاں تو جاتے ہی محبوب کے دربار میں درود و سلام پڑھنے. جو اللہ نے اپنے گھر میں اپنی سب سے بڑی بندگی، نماز کلمے کے بعد سب سے بڑی بندگی کون سی ہے؟ اس میں جب سب کچھ کر لیتے ہیں، تکبیر تحریمہ سے لے کے قیام، رکوع، سجدہ، تسبیحات، ثنا، قرات، جب دو گھٹنے ٹیک کے بیٹھتے ہیں خالی دامن پھیلا کے مولا جھولی بھر دے، تو بتائیں اس جھولی بھرنے کی درخواست سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ. جو اللہ نے اپنی بندگی میں کروایا ہے گھٹنے ٹیک کے، وہ وہاں کیسے ناجائز ہوگا؟ وہاں تو جاتی اس لیے. تو وہاں حجی حجی یلا حرام، الو کے بٹو یہ حرام تمہیں نظر نہیں آیا؟ تمہاری نوجوان دو شیز آئے، ایک کافر اور مسلمانوں کے قاتل کافر، اور پوری دنیا کے بڑے خبیث یعنی جو کافروں کا نمائندہ بنا ہوا ہے، جس نے دیکھا کہ انڈیا کے کافروں مجوسیوں کو
جب ہمارے بنیان مرصوص والے مجاہدوں نے زن بچہ گھاڑی کیا نا، ان کو اپنا آپ دکھایا، شیر مردوں نے، ماں کے دودھ پینے والوں نے جب گو ماتا کے موت پینے والوں کو آئینہ دکھایا نا، تو یہی بیچ میں ٹپکا ہے، ہاں ان کو مت مارو، ظالم تو ادھر تو کیوں نہیں آتا اسرائیل اور غزہ کے درمیان، اور یہ اسے انعام دے رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ انڈیا کے موت پینے والوں کے بھی یہ ایجنٹ ہیں، یہ لال رومال والے، اور ان کے بھی، یہودیوں کے بھی۔ قرآن فرماتا ہے ان تتقوا منہم الا ان تتقوا منہم، صرف وہ بچیں گے جو پھر ان میں سے ڈر گئے، واپس پلٹ آئے، جنہوں نے رجوع کر لیا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنی عظمت سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ بالآخر اللہ کے پاس سب نے جواب دیا ہونا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ، حبیب کہہ دو اگر چھپاؤ وہ جو تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، اللہ جانتا ہے، چاہے تم ظاہر کرو چاہے چھپاؤ، اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے، فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من غیر خیر محضر، اس دن پاؤ گے تم ہر جان کو، ہر جان پائے گی وہ جو عمل کیا اس نے بھلائی سے، حاضر۔ اتنی بھی کسی نے بھلائی کی ہوگی نا، ایک اینٹ مثلا آپ نے اس دیوار کو لگا دی مسجد کی، میں نے آج کل اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار کو بنیان مرصوص کہتے ہیں، یہ آپریشن کا نام ہماری آرمی نے رکھا۔ اصل میں یہ آپریشن کی صفت نہیں بنتی، یہ آپریشن کرنے والے مجاہدوں کی قرآن نے صفت بیان کی ہے کہ وہ ایک صف باندھے پر جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے نا، یوں دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے اس نسبت سے، قرآن کے لفظ ہے، میں نے کہا یہ انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار ہے، جیسے وہ ہمارے نظریات جغرافیائی سرحدوں پہ بن گئے نا بنیان مرصوص، یہ آپ کا مرکز انشاءاللہ آپ کی جو اسلامی نظریاتی اعتقادی سرحد ہے۔ کیوں بھائی، اعتقاد اور اسلام پہلے ہے یا ہمارا وطن پہلے جغرافیائی؟ اسلام پہلے یا پاکستان؟ 1000 پاکستان مل جائیں اور اسلام ہم سے اللہ چھین لے معاذ اللہ تو کوئی فائدہ ہے؟ یہ اسلام کا مرکز ہے، بنیان مرصوص، اینٹ بجری سیمنٹ سریا نقدی، اب تو بہا دیں، یقین کریں دھڑا دھڑ یہ کام لگا ہوا ہے، اور یہ اب ہم نے روکنا نہیں جب تک یہ پورا نہیں ہو جائے گی۔ 4 دیواری، بھرائی، ایک بڑا کنواں، اور بچوں کی پڑھائی کا بڑا برآمدہ، اور پھر مین گیٹ، جب تک ہم اس کو کور اپ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ جس کو توفیق دے، سب سے پہلے وہ اب جو ایک جگہ بچ گئی، لوڈر آتے ہیں، سامان آتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، وہاں نا 1-2 ٹرالیاں ڈلوا دے لال مٹی کی، اللہ جس کو توفیق دے، پہلا کام یہ کریں۔ اور اب اہل محلہ آپ بھی دست و بازو بنیں، صرف دائیں بائیں کے لوگ کر رہے ہیں، آپ بھی آپ اٹھ کھڑے۔ قرآن فرماتا ہے من خیر محضر، کوئی بھی کسی قسم کی دامے درمے قدمے سخنے، جو کسی مسلمان نے جو دنیا میں خیر کیا اسے پائے گا حاضر اللہ کے۔ وما عملت من سوء، اور جس نے کیا کوئی برا تود لو ان بینہا وبینہ، چاہتے ہو کاش بے شک اس کے اور اس کے درمیان چاہے گا، جان چاہے گی کیا ہے، آمد بعید ہو جائے، اس کو تو حاضر پائے گا نا تو خوش ہوگا، اور برا کچھ بھی کیا ہوگا نا تو قیامت کے دن ہر جان تمنا کرے گی ہائے میری اس برائی اور میرے درمیان کو بڑی رکاوٹ ہو جائے۔ امیر المومنین فاروق اعظم کتنے ڈاڈے آدمی تھے، جنگ مانگنی نہیں چاہیے، آ جائے تو ڈٹ جانا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے اللہ ان ایرانیوں اور ہمارے درمیان آگ کے پہاڑ کر دے، حالانکہ آپ نے کیسے ان کے چھکے چھڑائے، آج تک ایرانی پیٹتے ہیں، حضرت عمر کا نام آ جائے تو ابلیس بھی پیٹتا ہے اور ایرانی بھی پیٹتے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے عظمت سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ مہربان ہے بندوں پر۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی مہربانیوں سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔